اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے مسائل اور ان کا حل، حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ مشاہدات و تاثرات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ قرآن کریم میں ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، سو پوچھ لو یاد رکھنے والوں سے اگر تم نہیں جانتے۔ اور حدیث شریف میں ہے لا علمی کی شفا سوال کرنے میں ہے۔ بلا شبہ اہل علم کا منصب ہے کہ متلاشیان علم کی علمی ضرورت کو پورا کیا جائے اور ان کی علمی پیاس بجھائی جائے، لیکن اس کے ساتھ عوام کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی علمی تشنگی اہل علم کے پاس جا کر دور کرے۔ سوال و جواب، استفتاء اور فتویٰ اسی قرآن و سنت کے حکم کی تعمیل اور اس علمی و دینی ضرورت کی تکمیل کی ایک شکل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 1400 سال سے مسلمان اپنی روزمرہ زندگی کے دینی مسائل اکابر اہل علم اور ارباب فتویٰ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور وہ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا حل بتاتے چلے آ رہے ہیں۔ زمانے قدیم کے ذہین فتاویٰ ہو یا دور حاضر کے ارباب فتاویٰ کی علمی کاوشیں، سب اسی ضرورت کو پورا کر رہی ہے۔ ہمارے بزرگوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی جمعیت سے نوازا تھا، چنانچہ وہ علم و عمل، تقوی و طہارت، تصنیف و تعلیم، تعلیم و تدریس، اصلاح و تربیت وغیرہ ہر میدان میں امام نظر آتے ہیں۔ ہمارے ان بزرگوں میں حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ بھی ہے، جن کے علوم و فیوز کے چشمہ صافی سے کثیر عوام سیراب ہوئی۔ درس و تدریس، رشد و ہدایت، اصلاح و تربیت، تصنیف و تالیف اور فرقہ باطلہ کی تردید۔ عرض یہ کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خدمت کا میدان وسیع بھی ہے اور ہمہ جہت بھی۔ آپ کی خدمات میں سے ایک عظیم خدمت آپ کے قلم سے نکلے ہوئے وہ فتاویٰ اور جواہر پارے ہیں جو روزنامہ جنگ میں آپ کے مسائل اور ان کا حل کے نام سے تقریباً 20 سال سے زائد عرصہ تک شائع ہوتے رہے، جن میں امت کے بھٹکے ہوئے انسانوں کی ہدایت کا سامان اور شرعی حکم بیان کرنے کے ساتھ ساتھ سائل کو درپیش مسائل اور مشکلات سے نکلنے کی رہنمائی بھی کی گئی ہے۔ بلا شبہ روزنامہ جنگ کے اس کالم کے ذریعے لاکھوں انسانوں کی علمی ضرورت پوری ہوئی، اور جو لوگ شرم کی بنا پر مسائل نہیں پوچھ سکتے تھے یا ان کو معلوم نہیں تھا کہ پوچھے تو کس سے اور کس طرح، اس اخباری کالم کے ذریعے گھر بیٹھے ان کے مسائل حل ہونے لگے۔ یہ علمی ذخیرہ 10 جلدوں میں مرتب ہو کر لوگوں کے نفع رسانی کا سامان کیے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے حضرت مولانا مفتی محمد جمیل خان شہید رحمۃ اللہ علیہ، اور خصوصیت کے ساتھ مولانا سید احمد جلال پوری شہید رحمۃ اللہ علیہ کو، کہ انہوں نے اس علمی ذخیرے پر نظر ثانی کی اور فقہی مسائل کے بحر بے قرار میں غوطہ زن ہو کر تخریج کی، اور اب یہ علمی ذخیرہ جدید ترتیب اور عربی حوالہ جات کے ساتھ اہل علم کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، جس سے اس کی افادیت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام شہداء اور ان کے رفقا کے لیے اسے صدقہ جاریہ فرمائے اور لوگوں کے لیے اسے زیادہ سے زیادہ نافع بنائے۔ والسلام، حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر مدظ اللہ۔ پیش لفظ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین اور اس کے احکامات قرآن کریم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں مسلمانوں کو عطا ہوئے۔ اب ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنی زندگی کے تمام معاملات، خواہ انفرادی ہو یا اجتماعی، انہیں شریعت اسلامی کے مطابق استوار کرے، کیونکہ یہ شریعت آخری شریعت ہے اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہی شریعت رہنمائی اور ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اہل علم جانتے ہیں کہ قرآن کریم اور احادیث نبویہ میں احکامات سے متعلق واضح نصوص محدود تعداد میں ہیں، جبکہ انسانی زندگی کے مسائل لامحدود ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ ان غیر متناہی اور لامحدود مسائل کے اصول اور اساس قرآن کریم اور احادیث نبویہ ہی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن و حدیث میں غور و فکر کر کے ان سے مسائل کا استنباط کیا جائے اور ان کے مطابق اپنی زندگی ڈالی جائے۔ اب اس کی دو ہی صورتیں ممکن ہو سکتی ہے، یا تو ہر مسلمان اتنی بصیرت، اتنا علم، اس قدر فہم و ادراک اور صلاحیت رکھتا ہو کہ وہ قرآن کریم اور احادیث نبویہ سے مسائل کا استنباط اور استخراج کر سکے، اور اسی کا نام اجتہاد ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ ملکہ بصیرت اور صلاحیت دی ہو، پیش آمدہ مسائل کے حل کے لیے ان پر اعتماد کر کے ان کے بتائے ہوئے طریقوں اور ہدایات پر عمل کیا جائے۔ اسی کا نام تقلید ہے، اور اس پورے عمل کا نام فقہ ہے۔ فقہ اسلامی جس شکل میں آج ہمارے پاس موجود ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے لے کر آج تک ہر دور میں امت کے بہترین صلاحیتوں کے افراد اور اعلیٰ دماغ کے حامل و گہرے بصیرت رکھنے والوں نے اس کی تیاری میں حصہ لیا۔
دنیا کے کسی قوم، کسی مذہب اور کسی تہذیب و تمدن میں اس کی نظیر نہیں ملتی، اور نہ ہی کسی قوم کے علمی ذخائر میں ایسی گہرائی اور ایسی وسعت کی مثال ملتی ہے۔ اگر اسلامی علوم کو ایک گلدستے سے تشبیہ دی جائے تو اس گلدستے کا سب سے نمایاں پھول فقہ اسلامی ہوگا۔ اسی فقہ کا ایک حصہ ہے جسے فتویٰ یا فتاویٰ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ در حقیقت کسی سوال کے جواب میں بتائے گئے مسئلے کا نام فتویٰ ہے، اور اس فتویٰ کا سلسلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے چلا آ رہا ہے، کیونکہ قرآن کریم نے خود فرمایا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پس اہل علم سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ اس زمانے میں فتویٰ کا منصب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وابستہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات پوچھے جاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سوالات کے جوابات عنایت فرماتے تھے، جیسے کہ قرآن کریم میں موجود ہے کہ کئی مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھے گئے۔ مثلاً یسألونک عن الأہلہ، آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ آپ سے جوئے اور شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ یسألونک عن المحیض، یسألونک عن الیتامى وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح قرآن کریم میں فتویٰ اور استفتاء کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، جیسا کہ ارشاد ہے یستفتونک فی النساء، یہ آپ سے عورتوں کے بارے میں استفتاء کرتے ہیں۔ قل لا یفتیکم، آپ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ اس طرح فتویٰ دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم فتاویٰ دیا کرتے تھے۔ علامہ ابن حزم نے اعلام الموقعین میں ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تعداد 130 سے زائد بتائی ہے۔ پھر ان میں بھی مراتب ہے، بعض صحابہ رضی اللہ عنہم بہت کم فتویٰ دیتے تھے، بعض مکثرین تھے، یعنی جن کے فتاویٰ کی تعداد زیادہ ہے، لیکن ان میں بھی 7 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عائشہ، حضرت زید بن ثابت، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم اجمعین کے نام خصوصیت سے لیے جاتے ہیں۔ پھر تابعین رحمۃ اللہ علیہ میں ایک بڑی جماعت فتویٰ دینے والوں کی تیار ہوئی، جن میں مدینہ کے 7 فقہا کے نام سب سے زیادہ مشہور ہے۔ اس کے بعد ہر دور میں علماء کی ایک بڑی تعداد فتویٰ دینے والوں کی موجود رہی ہے، اور ان کے فتاویٰ جمع و ترتیب کے مراحل سے بھی گزرے ہیں۔ ان فتاویٰ کے مجموعے 2 طرح کے ہیں، ایک تو وہ فتاویٰ ہے جو واقعتاً کسی سوال کے جواب میں دیے گئے، جبکہ دوسری قسم ان فتاویٰ کی ہے جنہیں فقہائے کرام اپنے طور پر سوچتے، ایک مسئلے کی کئی صورتیں اور جزیات بناتے کہ اگر یہ صورتحال ہو تو کیا جواب ہوگا، اور یہ مسئلہ ہوا تو کیا جواب ہوگا۔ ان تمام جزیات کو سوچ کر فقہائے اعظام نے ان کے جوابات تیار کیے، جس کے نتیجے میں بڑے فتاویٰ مرتب ہوئے۔ فتاویٰ شامی، فتاویٰ عالمگیری اور اس طرح کے فتاویٰ اسی قبیل سے ہے۔ انہی فتاویٰ کے مجموعے کی ایک کڑی آپ کے مسائل اور ان کا حل بھی ہے۔ اس کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ 5 مئی 1978 میں ملک کے معروف اخبار روزنامہ جنگ کراچی کے مالکان خصوصاً جناب میر شکیل الرحمن صاحب نے اقرا کے نام سے اپنی اخبار میں اسلامی صفحہ کا آغاز کیا۔ اس وقت اس صفحے کی نگرانی اور اس کو چلانے کے لیے ادارہ جنگ نے عالم اسلام کی معروف دینی و علمی درسگاہ جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن سے رابطہ کیا کہ ہمیں کوئی عالمی دین دے دیا جائے جو اس صفحے کی نگرانی بھی کرے اور اسے چلائے بھی۔ تو جامعہ کے اکابر نے حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کا نام پیش کیا۔ اگرچہ یہ حضرت شہید اسلام رحمۃ اللہ علیہ کے مزاج کے خلاف تھا، لیکن اپنے بڑوں کا حکم سمجھ کر اسے قبول کر لیا۔ حضرت مفتی محمد جمیل خان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کا معاون اور اس صفحے کا انچارج مقرر کیا گیا۔ اس صفحے میں دیگر سلسلوں کے ساتھ آپ کے مسائل اور ان کا حل کے نام سے ایک کالم حضرت شہید اسلام رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کیا، جس میں لوگوں کو ان کے دینی مسائل کا آسان انداز میں جواب دیا جاتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ کالم جنگ اخبار کا مقبول ترین کالم بن گیا، اور لوگ صرف اس کالم کی خاطر جمعے کے اخبار اور اس میں اسلامی صفحہ کا ہفتہ بھر انتظار کرتے تھے۔ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں نے اس سے استفادہ کیا، لاکھوں لوگوں نے اپنے معاملات درست کیے اور اپنے مسائل کا حل پا کر اپنی زندگیوں کا صحیح رخ متعین کیا، حلال و حرام سے آشنا ہوئے، اپنی عبادات، معاملات اور معاشرت کو درست کیا، بدعات و رسومات سے توبہ کی۔
بہت سے حضرات جو کسی دینی ادارے اور مدرسے میں جانے سے ہچکچاتے ہیں وہ بلا تکلف خطوط کے ذریعے مسائل معلوم کرنے لگے۔ بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ کسی کے سامنے بیان کرتے ہوئے حیا اور شرم مانی ہوتی ہے، خصوصاً خواتین اس مسئلے سے زیادہ دو چار ہوتی ہے۔ انہوں نے بھی اپنے مسائل کے لیے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو خطوط لکھے اور اس طرح کسی رکاوٹ کے بغیر گھر بیٹھے ان کے مسائل حل ہوئے۔ یہ سلسلہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے آخری لمحے تک بلکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد بھی جاری رہا، اور اس طرح سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں مسائل کا حل پیش کیا گیا۔ اس مفید و مقبول سلسلے کو دیکھتے ہوئے احباب کا اصرار ہوا کہ اسے جمع و ترتیب دے کر کتابی شکل میں شائع کیا جائے تاکہ یہ عظیم علمی اور فقہی ذخیرہ محفوظ بھی ہو جائے اور رہتی دنیا تک اس سے استفادہ بھی کیا جا سکے۔ چنانچہ اس پر کام شروع ہوا۔ سب سے اہم مرحلہ ان تمام اخبارات کے جمع کرنے کا تھا جن میں یہ مسائل شائع ہوئے تھے، کیونکہ شروع میں نہ یہ ارادہ تھا اور نہ ہی کسی کے ذہن میں کوئی ایسا پروگرام تھا جس کے لیے اخبارات محفوظ کیے جاتے۔ اس کے لیے مفتی محمد جمیل خان مرحوم نے بہت محنت کی اور جنگ اخبار کے دفتر سے، لائبریریوں سے اور مختلف حضرات سے رابطے کیے اور اخبارات کی یہ فائلیں جمع کی، اور اس پر کام شروع ہوا، اور اس کی پہلی جلد جو عقائد و ایمانیات پر مشتمل تھی رمضان 1409 ہجری میں چھپ کر منظر عام پر آئی۔ اس کے 2 سال بعد دوسری جلد اور اس کے 9 ماہ بعد تیسری جلد منصر شہود پر آئی، اور پھر دیگر جلدوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، یہاں تک کہ حضرت لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں 9 جلدیں چھپ چکی تھی، اور 10ویں جلد حضرت لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کے بعد مرتب ہو کر زیور طبع سے آراستہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اس کالم کو مقبولیت سے نوازا تھا، اسی طرح یہ مجموعہ بھی نہ صرف یہ کہ عوام الناس میں مقبول ہوا بلکہ علماء کے درمیان بھی اس نے اپنی نمایاں جگہ بنائی۔ عوام الناس کی ذاتی لائبریری، مدارس اور علماء کرام کی لائبریری میں سے شاید ہی کوئی ایسی لائبریری ہو جو اس مجموعے سے خالی ہو، بلکہ بعض مساجد خصوصاً انگلینڈ میں باقاعدہ درسن اس کتاب کو پڑھاتے ہوئے ہم نے خود دیکھا ہے۔ آپ کے مسائل اور ان کا حل کی چند خصوصیات یہ ہے۔ بیشتر مسائل وہ ہے جو روزنامہ جنگ کراچی کے اسلامی صفحہ اقرا میں شائع ہوئے، جبکہ ماہنامہ اقرا ڈائجسٹ کراچی اور ہفت روزہ ختم نبوت میں شائع ہونے والے مسائل بھی اس میں شامل ہے۔ حضرت شہید رحمۃ اللہ علیہ کے جوابات عام فہم عوامی انداز میں دیے گئے ہیں۔ علمی انداز جو فتویٰ نویسی کا خاص انداز ہے، اس سے اجتناب برتا گیا ہے۔ مسائل کے جوابات عام فہم اور سہل ہونے کے باوجود متانت و ثقافت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹنے دیا گیا۔ صرف سوال کے جواب پر ہی اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ بہت سی جگہوں پر ضرورت کے تحت مشورہ بھی دیا گیا ہے، جس سے عام طور پر فتاوی کی کتابیں خالی ہے۔ اختلافی مسائل سے عموماً اجتناب کیا گیا ہے۔ عام طور پر جواب میں اختصار کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ کہیں کہیں تفصیل سے جواب بھی دیے گئے ہیں، اور بعض جواب تو اس قدر مفصل ہے جو مستقل ایک مقالے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ عمومی انداز کے بنا پر عام طور پر مسئلہ بتا دیا گیا ہے، حوالہ جات کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی۔ بہت سے جوابات تحقیقی بھی ہے، خصوصاً وہ جوابات جو کسی اعتراض یا کسی خاص تحقیق کے تناظر میں لکھے گئے، ان میں حوالہ جات کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ خود محقق تھے، مگر اس کے باوجود آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیشہ اپنے اکابر کی تحقیقات پر اعتماد کیا ہے۔ جب یہ مجموعہ تیار اور مرتب کیا جا رہا تھا، اس وقت صرف یہ پیش نظر تھا کہ یہ علمی ذخیرہ جو اتنے اخبارات اور رسائل میں بکھرا ہوا ہے، اسے جمع و مرتب کر کے محفوظ کر دیا جائے۔ مزید تحقیق بعد میں ہوتی رہے گی، اس لیے ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کہ ان مسائل کی تخریج ہو جائے تاکہ عوام الناس کے ساتھ ساتھ اہل علم خصوصاً مفتیان کرام بھی اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکے۔ چنانچہ لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں تخریج کا کام شروع کرا دیا تھا، لیکن ابھی تخریج کا کام ابتدائی مرحلے میں تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ جام شہادت نوش کر کے اس دنیا کو چھوڑ کر سویقبہ روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد آپ کے عزیز داماد حضرت مولانا مفتی منیر احمد اخون مزلہ نے اپنے ادارے کے تخصص کے طلباء کو اس کام پر لگایا، اور انہوں نے صرف 5ویں جلد کے نکاح و طلاق کے مسائل کے ایک حصے کی تخریج کی، جنہیں فتاوی یوسفی کے نام سے شائع کیا گیا۔ باقی جلدوں پر کام کی صحیح طرح ابتدا بھی نہ کر پائے تھے کہ حالات سے مجبور ہو کر امریکہ چلے گئے۔
اس کے بعد حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت مولانا محمد یحییٰ لدھیانوی مزلہ نے اس کام میں دلچسپی لی۔ ان کی بھی شدید خواہش تھی کہ اس مفید عام کتاب کی تخریج ہو جائے، اس لیے انہوں نے حضرت مولانا سید احمد جلال پوری شہید رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ حضرت شہید رحمۃ اللہ علیہ کے علمی جانشین ہیں، اس لیے یہ کام آپ ہی کریں۔ چنانچہ حضرت مولانا سید احمد جلال پوری شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس کام کا آغاز کیا، خود بھی تخریج کرتے تھے، اور اس کے لیے آپ نے 4-5 مفتیان کرام کی ایک ٹیم تیار کی۔ انہیں تخریج کا طریقہ کار اور کام کی ترتیب سمجھائی، اور ان کے مشاہرات کی ذمہ داری آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ذمے لی اور ان کو اس کی تخریج پر لگایا۔ حضرت جلال پوری شہید رحمۃ اللہ علیہ زندگی بھر اس کی نگرانی فرماتے رہے۔ تخریج کا بنیادی سارا کام حضرت مولانا جلال پوری شہید رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ہو چکا تھا۔ نظر ثانی کا کام جاری تھا اور 1-2 جلدوں کی کمپوزنگ بھی ہو چکی تھی۔ شہادت سے کچھ عرصہ قبل تو حضرت جلال پوری شہید رحمۃ اللہ علیہ پر اس کام کی تکمیل کا داعیہ بہت زیادہ تھا۔ تمام کام چھوڑ کر اسی کام میں لگے ہوئے تھے۔ بار بار فرماتے تھے کہ دعا کرو میری زندگی میں یہ کام مکمل ہو جائے، مگر زندگی نے وفا نہ کی۔ حضرت مولانا سید احمد جلال پوری شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں ہی مولانا محمد اعجاز مصطفیٰ کو اس کام پر لگا دیا تھا اور انہیں یہ کام اور اس کا طریقہ کار سکھا دیا تھا۔ بقیہ کام مولانا محمد اعجاز مصطفیٰ صاحب نے ان مفتیان کرام کی ٹیم کے ساتھ مکمل کیا اور اس پر نظر ثانی کی۔ کام اگرچہ اس معنی میں تو حضرت جلال پوری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں مکمل نہ ہو سکا کہ تباہ ہو کر سامنے آ جاتا، لیکن تخریج کا یہ تمام کام حضرت جلال پوری شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ہی اپنی سرپرستی میں مکمل کرایا۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ یہ تمام کام حضرت جلال پوری شہید رحمۃ اللہ علیہ ہی کا ہے، جو ان کے لیے صدقہ جاریہ اور ان کے حسنات میں اضافہ کا ذریعہ ہوگا۔ انشاءاللہ اس نئی ترتیب میں درج ذیل امور کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ ہر جزیے کی تخریج کی گئی ہے۔ بہت سی جگہ ایک ہی جواب میں کئی جزیات تھی تو ہر جزیے کی علیحدہ تخریج کی گئی ہے۔ کوشش کی گئی کہ ہر جزیے کی تخریج متعلقہ صفحے میں درج کی جائے۔ ہر حوالے میں باب، فصل اور مطلب وغیرہ کے التزام کے ساتھ ساتھ طبع کا حوالہ بھی دیا گیا ہے۔ تمام مسائل پر نظر ثانی کی گئی ہے۔ کہیں جواب میں غیر مفتہ بقول کو اختیار کیا گیا تھا، اسے تبدیل کر کے جواب مفتہ بھی قول کے مطابق کر دیا گیا۔ بہت سے وہ مسائل جو ان جلدوں کے چھپنے کے بعد اخبارات میں شائع ہوئے تھے، موضوع کے اعتبار سے ان کا بھی اضافہ کیا گیا ہے، جو ایک کثیر تعداد میں ہے۔ مسائل میں بعض جگہ تکرار تھا، اس تکرار کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن اگر کسی سوال یا جواب کو دوبارہ مختلف انداز سے بیان کیا گیا ہے تو اسے برقرار رکھا گیا ہے۔ بعض جگہ جواب میں بہت اختصار تھا، جس سے مسئلے کی صورت واضح نہیں ہوتی تھی، اسے قدر وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ قادیانیت سے متعلق بعض سوالات کے جوابات حضرت شہید رحمۃ اللہ علیہ نے قدر تفصیل سے دیے تھے اور وہ علیحدہ رسائل کی شکل میں شائع ہوئے تھے، انہیں بھی اس میں شامل کر دیا گیا ہے۔ بعض جلدوں میں مسائل اپنے موضوع کے اعتبار سے متعلقہ جگہ پر نہیں تھے، انہیں متعلقہ موضوع کے تحت کیا گیا۔ اس طرح کئی جلدوں، خصوصاً جلد 2 ہفتم اور ہشتم کی ترتیب خاصی بدل چکی ہے۔ پہلے تمام جلدیں عام کتابی سائز میں تھی، اب تمام جلدوں کو فتاویٰ کے عام سائز پر شائع کیا جا رہا ہے۔ پہلے مسائل کی 10 جلدیں تھی، اب بڑے سائز کی وجہ سے یہ مجموعہ 8 جلدوں میں تیار ہوا ہے۔ اس جدید ترتیب تخریج اور نظر ثانی میں حضرت شہید جلال پوری رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ مولانا محمد یحییٰ لدھیانوی مزلہ، مولانا محمد طیب لدھیانوی، مولانا نعیم امجد سلیمی، مولانا محمد اعجاز مصطفیٰ، مفتی عبدالقیوم دین پوری، مفتی حبیب الرحمان لدھیانوی، مفتی عبداللہ حسن زئی، مفتی محمد زکریا جالندری، حاجی عبداللطیف طاہر، صاحبزادہ حافظ عتیق الرحمان لدھیانوی اور محمد فیصل عرفان نے کام کیا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کی محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جب آپ کے مسائل ان کا حل کی پہلی جلد تیار ہو کر طباعت کے لیے پریس جا رہی تھی تو مفتی محمد جمیل خان مرحوم نے حضرت اقدس مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید کی خدمت میں درخواست پیش کی کہ حضرت اس کتاب کے شروع میں آپ کے حالات آنے چاہیے، تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے زور سے لا حول پڑھا اور فرمایا، میں کیا اور میرے حالات کیا، کوئی ضرورت نہیں۔ دوسرے دن مفتی محمد جمیل خان رحمۃ اللہ علیہ اپنے طور پر حضرت کی حالات پر مشتمل چند صفحات
لکھ کر لائے اور حضرت کو دکھائے۔ حضرت نے پہلے جملہ پڑھتے ہی غصے میں وہ کاغذات پھینک دیے اور فرمایا کوئی ضرورت نہیں۔ پھر 2-3 دن کے بعد خود ہی فرمایا جب تک مصنف و مؤلف کے حالات معلوم نہ ہو اور یہ کہ اس نے کس سے استفادہ کیا اور کن سے وابستگی رہی، لوگ کتاب پڑھتے بھی نہیں اور اس سے استفادہ بھی نہیں کرتے، اس لیے اپنے حالات میں خود ہی لکھ دیتا ہوں۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے حالات لکھے، گویا کہ آپ کی مختصر سی خود نوشت سوانح ہے جو جلد اول میں تعارف کے نام سے چھائے ہوئی۔ ذیل میں بے نہی اسے نقل کیا جا رہا ہے۔ البتہ کتب کی فہرست میں وہ کتابیں بھی شامل کر دی گئی ہے جو بعد میں شائع ہوئی، اور بعض وہ رسائل جو تحفہ قادیانیت وغیرہ کتب میں آ گئے ہیں ان کا نام حذف کر دیا گیا ہے۔